آج میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی. تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. لیکن اس بات کو سمجھ لے کہ اسلام کا قانون، اسلامی عقیدہ یہ بھی ہے کہ منصب رسالت کے اعتبار سے، منصب نبوت کے اعتبار سے ہر نبی برابر، ہر رسول برابر. ہم نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ منصب نبوت اور رسالت میں کسی کو کوئی کمی ہو. نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے سارے نبی، سارے رسول نبیوں اور رسولوں میں برابر. مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، عام انسان اور مسلمان. بحیثیت انسان سب انسان ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب ایمان ہو گیا تو اس کا ایک درجہ بڑھ گیا کہ وہ مسلمان ہے. اگر وہ مسلمان قرآن پاک حفظ کر لے، بحمدہ تعالی وہ حافظ قرآن ہوا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. قاری بن گیا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. عالم بن گیا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. حاجی ہو گیا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. شیخ طریقت بن گیا، ایک درجہ اور بڑھ گیا. انسان ہونے میں تو وہ انسانوں کی طرح انسان ہے، لیکن درجات چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل ہم نبیوں اور رسولوں میں کسی کو کمتر نہیں جانتے، سب کو بہتر جانتے ہیں. نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے سب نبی ہیں، سب رسول ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ نعمت اللہ نے دی. ان پیغمبروں میں 4 پیغمبر وہ ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اولو العزم پیغمبر کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبروں میں امتیازی شان رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب نبی محترم کی بات آئی تو انہیں سید الانبیاء بنایا، انہیں اشرف الانبیاء بنایا، انہیں خاتم المرسلین بنایا. نبیوں میں انہیں وہ مقام بلند بخشا جو کسی اور نبی اور رسول کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا. اسی لیے انبیاء و رسول کی شان وہ کہ ساری عظمتوں کے باوجود یہ سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہیں، اور یہ عظمت اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عطا کر دی. قرآن میں آیت میثاق میں اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ایک بہت عظیم جلسہ کیا. اس جلسے میں سارے انبیاء و رسول کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا. ان ارواح انبیاء و رسول سے اللہ نے یہ پوچھا کہ اے انبیاء و رسول، اگر میں تمہیں دنیا میں نبوت و رسالت دے کر بھیجوں اور ایسے میں تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری تصدیق کرتے ہو، تمہاری خوشخبری دیتے ہو، تمہاری تصدیق کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو کیا تمہارے دور رسالت و نبوت میں جب وہ نبی آئیں اور وہ تمہارے دین کی، تمہارے خدا کی، تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق فرماتے ہوئے آئیں تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ ان سارے نبیوں نے عالم ارواح میں رب سے وعدہ کیا کہ اللہ جب تو ہمیں نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر کے اس دنیا میں بھیجے گا اور ہمارے دور نبوت و رسالت میں وہ نبی تشریف لے آئیں گے، ہم انہیں اپنا نبی مان لیں گے. نبی مانیں گے بھی، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے. مدد کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے دین کی مدد کریں گے، ورنہ ہمارے نبی تو سوائے خدا کے کسی کے محتاج نہیں. اللہ نے پھر جب ان سے یہ وعدہ لے لیا
کہ کیا وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو کہ تم اس نبی آخر الزماں پہ ایمان لاؤ گے؟ ان نبیوں نے وعدہ کر لیا، ان کی ارواح نے اللہ سے وعدہ پختہ کیا، عہد کیا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ وعدہ کر لیا تو تم سب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو ہر نبی جس نے یہ وعدہ کیا تھا اس کے اس وعدے پر ان کو چھوڑ کے سارے انبیاء گواہ بن گئے، سب گواہ بن گئے۔ سب سے اللہ نے کہا کہ تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو کہ تم نے نبی آخر الزماں کو خاتم پیغمبراں اور اپنا نبی مان لیا۔ ان سارے نبیوں نے کہا ہم نے وعدہ کیا اور ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے کہ ہم نے نبی آخر الزماں کو اپنا نبی ماننے کا اقرار کیا۔ اللہ نے اسی پر ختم نہ فرمایا بلکہ آگے اعلان ہوا، اے میرے نبیوں، جب تم آپس میں اس عہد پر ایک دوسرے کے گواہ ہو چکے تو میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے یہ وعدہ ہمارے نبی کے ایمان کے لیے کیا۔ میرے دوستو، نبی کو اور کوئی مانے نہ مانے، سارے انبیاء نبی کو نبی مان رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یعنی ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے۔ اب واقعی ہے کہ ہر نبی، ہر رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا امام مانا۔